السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پوڈ کاسٹ کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایک ایسا ایشو جہاں پر بہت فراڈ ہو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو شکایات ہیں، مسائل ہیں، ایف آئی اے بہت کام کر رہی ہے لیکن حل نہیں نکل پا رہا۔ جی ہاں، میں بات کروں امیگریشن کی۔ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پر، بزنس ویزا پر باہر جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جو فراڈ ہوتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بڑے کامیاب امیگریشن لائر ہیں، شاہد غنی صاحب۔ ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان تمام موضوع پر بات کریں گے اور جانیں گے اس کا حل کیا ہے۔ شاہد غنی صاحب، تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے۔ سر، پہلا سوال، بائی بکس کسی کو بھی باہر جانے کے لیے، اسپیشلی اسٹوڈنٹ کے لیے، کس طرح امیگریشن لینی چاہیے، کیسی کیا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ہماری ناظرین کو اسٹارٹ ذرا بریف کر دیں۔ جی، اسٹوڈنٹ کو جس نے بھی یہاں سے پڑھنے جانا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ ایک پراپر ایک بونافائیڈی اسٹوڈنٹ ہو، کسی بھی پاکستانی ادارے سے اس نے کم از کم جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کیا ہو، اگر اس نے وہاں جانا ہے انڈر گریجویٹ پڑھنے کے لیے۔ انڈر گریجویٹ کے لیے انٹرمیڈیٹ یا اس کے ایکویلنٹ یا مساوی، جس کو آپ اے لیولز کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے پاس فنڈز ہونے چاہیے، اور اس کے پاس انگلش لینگویج کو پروو کرنے کے لیے کہ اس کی پروفیشنسی اچھی ہے، اس کے پاس کوئی ٹیسٹ رپورٹ ہونی چاہیے۔ ٹیسٹ رپورٹ میں جس طرح آپ نام سنے ہوں گے، آئلٹس ہے، ٹوفل ہے، پی ٹی ای ہے، اس طرح کے کافی ٹیسٹ ہیں جو اگر آپ نے اسٹوڈنٹ نے پاس کیا ہوا ہے تو وہ اپنا ایڈمیشن وہاں پر اپلائی کر سکتا ہے۔ ایڈمیشن اپلائی کرنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ یونیورسٹی اس کے بارے میں، جو کورس اس نے رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں مانگتی ہے، یعنی وہ یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیوں آنا چاہتے ہیں اور یہ کورس کیوں پڑھنا چاہتا ہے۔ تو پھر وہ کچھ چیزیں بتاتا ہے، ان کو ایس او پی کہتے ہیں، وہ لکھ کے دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ لکھ کے دیتا ہے کہ میں یہاں پر آ کے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ سر، یہ بتائیے کہ امیگریشن لائر اور ایک جو ویزا کنسلٹنٹ ہے، یہ کیونکہ دونوں نام ہم پڑھتے ہیں، جو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ لائر ہیں تو اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہاں پر کوئی امیگریشن لا میں کوئی بھی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ نہیں کروائی جاتی، اور نہ ہی کوئی ایسے لائرز ہیں خاص طور پہ جو اگر کام کر رہے ہوں تو آپ ان کی اپرنٹسشپ میں آ جائیں تو آپ کل کو اپنے آپ کو امیگریشن لائر کہہ لیں۔ امیگریشن لا کے لیے آپ کو اگر آپ یو کے دیکھیں یا وہ کچھ کورسز کرواتے ہیں، وہ کورسز آپ کر لیں تو پھر وہ آپ کو کچھ ڈاکومنٹیشن کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ سر، نارملی یہ دیکھا گیا کہ نارملی آپ جس طرح ہیں، آپ بڑے ایک پرومسنگ، بڑے پروفیشنل کنسلٹنٹ ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، نارملی جتنے بھی لوگ جو یہ کام کرتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ ضروری تو یہی ہے کہ ہوتے بھی ہیں، ان کو پڑھے لکھے ہونا چاہیے، مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے جس طرح اب بہت سے اسکول جو لوگ کھول لیتے ہیں تو وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مگر وہ آگے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے وہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک بزنس ہے نا جی۔ اچھا، صحیح۔ تو جو بزنس کے طور پہ اگر آپ نے چلانا ہے تو جو بندہ بھی کوئی اس طرح کی کوئی فارم چلا رہا ہوگا تو خود اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان کو رکھ لے گا اپنے ساتھ، وہ کام کرے گا۔ آئیڈیلی یہ ہے کہ ان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور ان کے پاس ایکسپوجر ہونا چاہیے، ان کے پاس خاصا فرسٹ ہینڈ نالج ہونا چاہیے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کو اگر وہ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ان کو بھی اتنا تو پتہ ہو، کورسز کے بارے میں پتہ ہو، ان کے جو سبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں پتہ ہو، اور وہاں پر کس طرح سے جا کے اسٹوڈنٹ نے پڑھنا ہے، اس کی ہاؤسنگ کس طرح سے ہوگی، اور جو دیگر اس کے بارے میں عوامل ہیں اس کے بارے میں اسے پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کی کوئی ڈگری ہے
اور اگر ہے تو آپ نے اگر کچھ کیا تو میں چاہتا ہوں اپنے بارے میں ویورز کو بتائیں. نہیں، اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے ایز سچ. میں نے تو لاء کیا ہے صحیح، اور ایک ماسٹرز کیا. اس کے ایک اور بھی ایک ڈپلومہ ہوتا ہے PGDP وہ کیا ہوا ہے. پاکستان میں اس کی کوئی ایز سچ کوئی ڈگری نہیں ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں یا خود آپ وہاں جاتے رہتے ہیں، یونیورسٹیز سے آپ ملتے رہتے ہیں اور یونیورسٹیز جانے کا، ان سے بات کرنے کا، اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں یونیورسٹیز سے کچھ فیور لے سکتے ہیں، کچھ اسکالرشپ لے سکتے ہیں ان کے بارے میں، تو میرے خیال میں پھر آپ کو اس کام میں آنا چاہیے. سر یہ آپ کی جو یعنی ہے یہ جو فیلڈ ہے اس میں آپ لوگوں کی کوئی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے؟ ہاں جی، اس میں ایسوسیشن ہیں مگر وہ گورنمنٹ بیکڈ نہیں ہے. اچھا. جس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ لائر ہیں تو ایک بار کونسل ہے جو آپ کو لائسنس ایشو کرتی ہے، ایک بار ایسوسیشن ہے، تو اس میں اس طرح کی چیز کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنی بھی ایسوسیشن بنی ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو یہ پروپوز ضرور کیا ہے کہ آپ کوئی اس کی کوئی لائسنسنگ شروع کریں، آپ کوئی اس کے بارے میں کوئی ایسا کوئی ضابطہ اخلاق کوئی بنائیں کہ جو لوگ اس میں آ رہے ہیں وہ کم از کم اس پہ پورے ہوتے رہیں. مگر گورنمنٹ کے پاس پروپوزل ہیں. ابھی ایک ہم نے ایک پروگرام کروایا تھا پچھلے سال 2023 میں، تو اس میں ہم نے گورنر جو تھے ان کو بلوایا. گورنر صاحب تو خیر خود نہیں آ سکے، مگر جب ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی تو ان کو یہ دیا تھا پروپوزل کہ جی آپ یہ اتنا بڑا بزنس ہے تو اس کو آپ ریکگنائز کریں اور کوئی لائسنس وغیرہ کا کوئی اجرا کریں، کوئی شروع کریں اس طرح کی چیز. تو وہ شاید گورنمنٹ کے پاس چیزیں جو ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن ہیں، مگر ابھی تک کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے کہا ہو کہ اگر یہ آپ پورا کریں تو پھر آپ کو لائسنس ایشو کیا جائے گا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ حالت میں بھی اور کافی سالوں سے ہماری یہ جو ایریا ہے خطہ، اس کا ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے اور آپ روٹس بھی اویلیبل ہیں، انفارمیشن بھی اویلیبل ہے، پھر بھی کیوں آخر سب سے زیادہ فراڈ اس میں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ فراڈ تو خیر آپ جہاں بھی دیکھیں گے اس کا ایلیمنٹ تو رہتا ہے. کوئی بھی پروفیشن ہو، کوئی بھی لوگ کام کر رہے ہوں، اگر آپ ڈاکٹرز کو دیکھ لیں تو ان کے بھی ایک اسکیم آیا تھا کہ پتہ نہیں کوئی وہ جو اسٹنٹ تھے وہ غلط ڈال رہے تھے، اسپتال میں نے پکڑا تھا لوگوں کو. تو پروفیشن جتنے بھی ہیں کوئی نہ کوئی ان میں اس طرح کا ایلیمنٹ رہتا ہے، پاکستان میں خاص طور پر. سر شاہ صاحب میں قطع لگا کلامی کی معافی، 2022 میں 1500 سے زیادہ امیگریشن فراڈس جو ہیں نا وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں FIA میں. اس کے علاوہ جب بھی کوئی ملک سے جاتا ہے بڑے ہمارے سیاستدان جو ہیں ماشاءاللہ ڈفرینٹ، ان کو بھی کوئی نہ کوئی امیگریشن ہیلپ والے ہیلپ کرتے ہیں. تو میں یہ جاننا ہی چاہتا ہوں کہ آخر کیوں اس میں، اگر جب ایسے لوگ ہیں آپ لوگ خود ان کو کیوں نہیں چھانٹی کر لیتے، آپ ان کو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بدنامی تو سب کی ہو رہی ہے. بالکل. اس میں یہ ہے کہ ہم نے مطلب کوئی اگر اس میں اپنی کیپیسٹی میں آ کے وہ کسی کو کہے کہ بھی آپ غلط کام کر رہے ہیں، اور کوئی مطلب جس طرح لوگ جو بجلی چور ہیں وہ بجلی چوری کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ اطلاع دیں تو یہ کریں. مگر یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں. لوگ جو جس کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی فراڈ وغیرہ کا کیس ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، جس طرح نے بتایا FIA کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. مگر اب آئی تھنک کافی کم ہو گیا، یہ کام بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ ہے کہ جو امبیسیز ہیں وہ خود بہت ایکٹیو ہو گئی ہیں اس معاملے میں. اگر ان کے پاس کوئی ایسی ڈاکیومنٹیشن جاتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے تو وہ خود اس کا جو کیس ہے وہ اٹھا کر، خاص طور پہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ٹرکش ایمبیسی ہے وہ اس میں بڑی ایکٹیو ہے. انہوں نے کافی سارے اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ان کو ریفر کیے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ ان کو چیک کریں کہ ان میں انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں اپلیکیشن دی ہے مگر ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ فورجڈ ہیں. تو یہ خود بھی کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں شہروں میں تو یہ شاید اب 1% بھی نہیں رہ گیا فراڈ. یہ اگر فراڈ ہے کہیں پر تو وہ ان علاقوں میں ہے جہاں پر جو کرنے والے ہیں
اور جو جانے والے ہیں یہ دونوں ہی بیچارے یا یہ کہہ لیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو کوئی فرسٹ ہینڈ کسی کو کوئی نالج ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے بھی یہ ہو سکتا ہے. یہ اور آنے والے دنوں میں میرے خیال میں یہ شاید اور کم ہو جائے گا یا ختم ہی ہو جائے گا. آپ کی پریکٹس کے بارے میں مجھے علم ہے, میں نے سنا بھی ہے اور جانتا بھی ہوں ماشاء اللہ. آپ ڈاکومنٹس خود سے چیک کیے بغیر یہ چیزیں نہیں کرتے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ چونکہ بہت ایک ہمبل آدمی تو اپنے ایسوسیشن کے لوگوں کی برائی بھی نہیں کرنا چاہ رہے. بٹ پلیز بتائیے کہ جب یہاں سے ڈاکومنٹس جاتے ہیں یہ آخر کیوں, جس طرح آپ کی پریکٹس ہے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ڈاکومنٹس خود سے چیک کرتے ہیں, ہر چیز ویریفائی, پھر آپ کیس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں, یہ آخر چند پیسوں کے لیے یہ ہمارے کنسلٹنٹ سمجھاتے نہیں ہیں کہ آپ پوری عمر کے لیے بین ہو سکتے ہیں, آپ جا نہیں سکتے؟ آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر ہمارے کنسلٹنٹ ایڈریس کرنا شروع کر دیں تو کافی فائدہ ہوگا؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے جو کنسلٹنٹس ہیں جو کوئی نہ کوئی ٹریننگ ضرور لیتے ہیں. جس طرح ابھی پرسوں ایک پروگرام تھا برٹش کاؤنسل کا, جس میں برٹش کاؤنسل نے جو ان کے رجسٹرڈ جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے وہاں پر بلوایا, اور وہ خاصی بڑی تعداد تھی وہاں پر. اور وہاں پر یو کے وی آئی یعنی کہ جو گورنمنٹ ہے ان کی, یو کے ویزا اینڈ امیگریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے, انہوں نے بھی اس سیمینار کو ایڈریس کیا. میں بھی وہاں پر موجود تھا. صحیح. اور وہاں پر اسی قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. اور یہ جو اویئرنیس ہے جب یہ لوگوں کو ملتی ہے, پتہ چلتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں کافی کمی بھی آ جاتی ہے. اور پھر جب یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کسی کام میں ملوث پائے جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا نام بھی, وہ ایک لسٹ ہے جس کو گلوبل ایجنٹس لسٹ کہتے ہیں, جو کہ برٹش کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ رہتی ہے, تو وہ پھر وہاں سے اس کا نام بھی ہٹا دیتے ہیں. سر میں چاہتا ہوں کہ اس آپ تھوڑا ہمارے اسٹوڈنٹس کو ذرا ایڈریس کریں کہ یہ کتنا کیا ڈاکومنٹس ہیں جو ہونے چاہیے. تھوڑا سا ڈیٹیل اسٹوڈنٹ ویزا پہ بات کریں, کیونکہ اس وقت بہت پچھلے 2022 میں 80,000 بچہ یہاں سے باہر پڑھنے کے لیے گیا, تو ایک ایسا ہے جس میں بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں. اور کیا ایزی اسٹیپس ہیں جس کو لیتے ہوئے آلموسٹ 100% ان کا ویزا لگ سکتا ہے؟ تو میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بات کریں. جی, اس میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک تو اب بہت زیادہ ویل اویئر ہے, اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے, کیونکہ اب انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے موبائل میں موجود ہے, آپ گوگل کرتے ہیں آپ کے پاس ساری انفارمیشن آ جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا ڈاکومنٹ چاہیے. مگر جن کو جو اسٹوڈنٹس تھوڑے سے وہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, مطلب وہ یہ کہ کس کنٹری میں جائیں اور وہ وہاں پر جا کے جو کورس پڑھنا چاہتے ہیں اس کا ان کو کیا بینیفٹ ہوگا. تو اس طرح کی جو کیسز ہیں اس کو عام طور پر جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ہیں وہ ایڈریس کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. مگر جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ضروری ہے ایک تو کہ اس کو کلیئرٹی ہو, اس کو اپنا رول کلیئر ہو. اسٹوڈنٹ کو اپنا رول اس طرح کلیئر ہو کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ وہ وہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ جا رہا ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہے, وہ پڑھنے جا رہا ہے. اسٹوڈنٹ وہاں پر کوئی اور کام کرنے نہیں جا رہا. مطلب ہمارے یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر یہ سوچیں کہ میں وہاں پر جاؤں گا اور وہاں پر جاتے ہی وہ پیسوں کی جو برسات ہے وہ شاید شروع ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. وہاں پر وہ اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ امبیسی کو یہ کہہ کے گیا ہے کہ میں وہاں پر پڑھنے جا رہا ہوں. اس نے ایک دفعہ انٹرویو دیا یونیورسٹی کو, پھر اس نے انٹرویو دیا, اگر امبیسی نے مانگا تو اس نے انٹرویو دیا, اور اس نے یہی بتایا کہ میں وہاں پر پڑھنے جا رہا ہوں. پہلا کام یہ ہے جو اس کی پیراماؤنٹ رسپانسبلٹی ہے وہ یہ کہ وہ وہاں پر جا کے پڑھے, اپنے اس کورس کو جو وہ کرنے جا رہا ہے اس کو پرسو کرے, اس کو فالو کرے. ڈاکومنٹیشن جو اس کو چاہیے ہوگی تو یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو کہ فورج ہے کسی بھی طرح سے, یا وہ اسٹوڈنٹ نے وہ کورس نہیں کیا ہوا اور اس نے بنوا لیا ہے, یا کسی نے اس کو بنوا دیا ہے, بالکل اس کو پریزنٹ نہ کرے. کہیں بھی کسی بھی فورم پر کسی یونیورسٹی کو, کسی ایمبیسی کو کوئی بھی ڈاکومنٹ پریزنٹ نہیں کیا جانا چاہیے جو کہ فورج ہو. تو یہ چیز. دوسری بات یہ کہ اسٹوڈنٹ کے پاس اپنی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جو اس کے پاس ہیں وہ اس کے پاس پراپر ہوں, ان کو وہ اٹیسٹ کروا لے تو اس کے لیے بہتر ہے. اور جو ڈاکومنٹس جو انٹرمیڈیٹ اور میٹریکولیشن کے ہیں
وہ IBCC اس کو ٹیسٹ کر دیتا ہے, انٹر بورڈ کمیٹی آف دا چیئرمین وہ ٹیسٹ کرتی ہے اس کو, اور جو اوپر کے ڈاکومنٹ ہیں یعنی کہ جو انٹرمیڈیٹ کے بعد کے ہیں ان کو HEC جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن اس سے وہ ٹیسٹ کروائے ان کو. ٹیسٹ کروانے کے بعد وہ اپنی جو پوائنٹس اپنے جو ہے وہ بنائے کہ اس نے کرنا کیا ہے, جس کو ہم SOP کہتے ہیں, وہ لکھے. اور سر یہاں پر ایک سوال, اور کنسلٹنٹ سے 100% سچ بولے, ہاں یہ کتنے؟ بالکل, کنسلٹنٹ سے تو اس کو جھوٹ بولنا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو اس کا نقصان ڈیفینیٹلی اس بچے کو ہی ہوگا, کیونکہ مین اپلیکینٹ وہی ہے. جب بھی وہ امبیسی میں ڈاکومنٹیشن لے کے جائے گا تو وہاں جا کے بایو میٹرک بھی دے گا اور وہاں پر سائن بھی کرے گا, تو وہ اون کر رہا ہے اس چیز کو جو وہ لے کے جا رہا ہے, چاہے وہ اس کو اگر کسی کاؤنسلر نے دی ہے یا وہ خود لے کے جا رہا ہے, تو وہ ڈاکومنٹس پراپر لے کے جائے, اس میں کوئی ڈاکومنٹ ایسا نہ ہو جو کہ فورج ہو. پہلی بات تو یہ ہے. اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بینک کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ہر بینک اسٹیٹمنٹ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس نے فیس بھی پے کرنی ہے اور اس نے باقی کام بھی کرنے ہیں, تو وہ امبیسی کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس 1 سال کا جو خرچہ ہے وہ ہونا چاہیے. ہر امبیسی یہ چاہتی ہے کہ آپ وہاں پر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس 1 سال کے جو پیسے ہیں دکھانے ہیں آپ نے ہمیں کہ آپ کے پاس ہیں, تاکہ آپ پھنس نہ جائیں, آپ کی تکلیف میں نہ آ جائیں. وہ بیسکلی امبیسی تو آپ ہی کی ہیلپ کر رہی ہے نا, کہ بھی آپ نے گھر سے ہوم ورک کر کے جائیں تو وہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں اور ان کو دکھائیں کہ یہ پیسے میرے پاس ہیں. ہر امبیسی کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس 1 مہینہ پرانے پیسے پڑے ہوں, کوئی کہتا ہے کہ 4 مہینے پرانے پڑے ہوں, کوئی 6 مہینے پرانے پڑے ہوں. US کی امبیسی ہے وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں, اگر آپ کے پاس پیسے 1 دن پہلے آ گئے ہیں تو کوئی ایشو نہیں, میں دکھا دیں آپ کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس طرح کی جو امبیسیز ہیں وہ آپ کو سہولت بھی دیتی ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے 6 ماہ نہیں بھی پرانے پڑے ہوئے تو 1 ماہ پہلے آپ رکھ لیں, پھر بھی آپ یہ ڈاکومنٹ جو ہے عام طور پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں پر آ کے تھوڑا سا وہ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, اور پھر وہ بھاگتا ہے ادھر ادھر کہ یہ مجھے کہیں سے مل جائیں, یہ میں رکھ لوں. وہ کچھ بھی کرے مگر وہ پراپر فنڈز لیکوڈ کیش موجود ہونا ضروری ہے. اچھا, میں نے آپ چونکہ ہمارے دوست ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, میں نے آپ کی پریکٹس دیکھی ہوئی, آپ بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں, کوئی ابہام نہیں رکھتے, تو لیکن سارے لوگ آپ جیسے نہیں ہیں. تو ایک چیز بتائیے گا کہ جو ڈنکی ہے, کیا اس کی اس پر جو لوگ جاتے ہیں اس کی ایک وجہ کیا یہ بھی تو ہے کہ ہمارے ہی لوگ ان کو رستہ دکھاتے ہیں؟ ہر بندہ اگر آپ کی طرح اسٹریٹ بات کرے, لوگوں کو مت ڈرائے اپنے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, ان کو جو ڈرایا جاتا ہے, کیا ایسا ہے؟ ویسے ویزا یہ بلکہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ اگر پیغام جہاں تک پہنچے, اور یہ آپ نے بڑا اچھا کیا یہ سوال کر لیا, اور یہ اگر جہاں تک ہم یہ بات پہنچا سکیں, یہ ضرور ان کو بتانا چاہیے کہ ویزا بالکل مشکل نہیں ہے. کوئی بھی اگر آپ نے ویزا لینا چاہتے ہیں تو ویزے کے لوازمات ہیں وہ اگر آپ پورے کر دیں, وہ ان میں 1 2 3 وہ جو پوری کی لسٹ ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹس کے آپ پرووائڈ کر دیں, اور بالکل نہ ڈریں. سب سے پہلے یہ ہے کہ دل سے ڈر نکال دیں کہ ویزا نہیں ملے گا. ویزا کیوں نہیں ملے گا؟ ویزا آپ کو اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن پوری ہے تو ویزا آپ کو ضرور ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈنکی اور یہ سارے جو چیزیں ہیں, ظاہر ہے یہ انلیگل روٹس ہیں, یہ حقیقت ہے, اس سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے, مگر بات یہ ہے کہ اس میں وہی لوگ پھنستے ہیں جن کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ویزے پہ نہیں جا سکتے. بات یہ ہے کہ آپ جہاں پر ویزے پہ نہیں مطلب جس کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں, اگر وہاں کا آپ کو ویزا نہیں ملتا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کنٹری میں جائیں. جہاں کا بھی آپ کو ویزا ملتا ہے اور وہ پراپر ویزا ہے, گورنمنٹ آپ کو ویزا دے رہی ہے, آپ وہاں پر جائیں. کوئی بھی اپنے والدین کو, اپنے گھر والوں کو یا اپنے بیوی بچوں کو مشکل میں بالکل نہ ڈالیں. یہ بہت بڑا امتحان ہے. یہ ہم سنتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں معاشرے میں, تو اس کی روک تھام کے لیے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں, آواز ہی اٹھا سکتے ہیں, اور ظاہر ہم کسی کو جا کے پکڑ تو نہیں سکتے. یہی کہہ سکتے ہیں کہ روٹس جو ہیں پراپر چنیں اپنے, اور اس کو پراپر روٹس اگر آپ چنیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مل جائے گا. یعنی مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو اپنے ڈاکٹر سے اور کنسلٹنٹ سے جی آپ کو صرف سچ بول رہے ہیں, اور جہاں کا مرضی ویزا لے لیجیے, جھوٹ مت بولیے, جھوٹ نہ بولیں, صرف جو کنسلٹنٹ کہہ رہا ہے اس کو فالو کیجیے,
اور ویزا بالکل پاسبل ہے جہاں کا مرضی. اور ایون کہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ویزا اگر ریجیکٹ ہو رہا ہے تو وہ آپ کی شکل دیکھ کے نہیں ہو رہا, کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس میں کمی ہے, کنسلٹنٹ میں دوبارہ جائیے, وہ اس کو دور کر دے گا. یعنی کہ بہت آسان ہے یہ, صرف آپ کو اگر فالو کیا جائے. میں اس میں ایک بات عرض جی کروں کہ ویزا کا جو ریجیکشن لیٹر ملتا ہے آپ کو, اگر ہم اس میں بات کرتے ہیں یو کے, یو ایس اے, یہ جو سارے کنٹریز ہیں, اگر آپ کو یہ ریجیکشن لیٹر دیتے ہیں, یہ ریفیوز کر دیتے ہیں, ویزا نہیں دیا آپ کو, اگر آپ کو ویزا کسی اسٹوڈنٹ کو, کسی بندے کو نہیں ملا, تو جو لیٹر آپ کو ملا ہے, جو بھی آپ کو انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے کہ آپ کو ویزا نہیں دیا, اسی کو ہی آپ اپنی فردر گائیڈ لائن بنا سکتے ہیں, وہی آپ کی آگے گائیڈ لائن ہے. کیونکہ اس پہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہ چیزوں سے ہم آپ سے متفق نہیں ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان پورے نہیں ہوتے تھے, تو وہ تو بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ انہیں کو آپ پورا کر لیں. مطلب بات یہ ہے کہ امبیسی میں جو بیٹھا ہوا ویزا آفیسر ہے وہ تو ایک طرح سے اپلیکینٹ کی ہیلپ کر رہا ہے, وہ اس کو بتا رہا ہے, یہ نہیں کہ اس نے ریفیوز کر دیا اور فرق کر دیا. آپ پتہ کرا سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو ریفیوز کیوں کیا, تو وہ جن باتوں کو انہوں نے سامنے رکھ کے آپ کو ریفیوز کیا ہے انہیں کو آپ دوبارہ ایڈریس کر لیں. مجھے آپ کی باتیں جو ہیں وہ ایک خوبصورت نغمہ لگ رہی ہے, کیونکہ نارملی ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی کنسلٹنٹ, امیگریشن لائر, وہ یہ کہ میں نے نہیں کہتے ہوئے سنا کہ بھئی ویزے کا نہیں مسئلہ, صرف سچ بولیے. ہاں, یعنی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اسپیشلی, اور یا جو ہمارا یہ مڈل ایسٹ ہے, یہ تو چھلانگے مار رہا ہوگا آپ کی بات سن کے اور آپ کو ڈھونڈے گا. جی, بیسکلی چیز یہ ہے کہ بالکل بات ایسے ہی ہے کہ آپ اگر راستہ جو ہے وہ صحیح اپناتے ہیں اور پراپر طریقے سے اپنی جو ڈاکیومنٹیشن ہے جو کہ بالکل سچ پر مبنی ہو, اگر آپ انٹرویو یا جہاں بھی آپ نے جانا ہے وہاں لے کے جاتے ہیں. میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ ایک ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, تو اس کو انہوں نے یو ایس ایمبیسی میں وہ گئے, تو وہاں پر انہوں نے جب اس سے کوشچن پوچھا, انہوں نے کہا جی کہ آپ وہاں پر کیوں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ایمبیسی یہ سوال لازمی کرتی ہے اور اسٹوڈنٹس کی تیاری بھی کر کے جاتا ہے. تو اس نے اسٹوڈنٹ نے بتایا جی کہ میں وہاں پر پڑھنے جانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ نے کن یونیورسٹیز میں اپنا ایڈمیشن اپلائی کیا تھا. تو اس نے کہا جی میں نے کسی میں اپلائی نہیں کیا, میں نے اسی میں کیا جس میں میں نے جانا تھا. اس نے کہا کیا وجہ, اس نے کہا مجھے پسند ہی یہ تھی کیونکہ مجھے. تو اس نے کہا تو پھر آپ نے کسی اور کنٹری کو کیوں کنسیڈر نہیں کیا, مطلب باقی بھی تو ہیں, یو کے ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, اور بھی ہیں, یورپ ہے. تو اس نے کہا مجھے وہاں جانا ہی نہیں ہے, مجھے جانا ہی ادھر ہے, مجھے یو ایس اے ہی جانا ہے اور مجھے وہیں جا کے پڑھنا ہے. اور اس نے پھر ان کو جس یونیورسٹی میں وہ جا رہا تھا, اس نے اس یونیورسٹی کے اوپر جو اپنی تھوڑی بہت جو R&D کی تھی وہ ساری انہوں نے بتا دی اس کو کہ یہ چیزیں اس میں ہیں, یہ سہولتیں ہیں اس میں. انہوں نے اس کو کوئی ڈاکومنٹ چیک نہیں کیا, نہ انہوں نے کوئی اس کی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی, کچھ نہیں دیکھا. لیکن جس طرح پہلے بھی انٹرویو کے سٹارٹ میں آپ کہہ رہے تھے کہ فوکس کلیئر رکھیں, بالکل چوائس ایک رکھیں, اب ایک اویئرنیس لیول اپنا رکھیں, انفارمیشن لے کے, اور باقی کنسلٹنٹ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کریں. کنسلٹنٹ جو ہیں وہ نہیں, وہی بات ہے کہ جھوٹ مت بولیے, جھوٹ مت بولیں. دوسری بات یہ ہے کہ انتخاب آپ نے کرنا ہے. انتخاب وہ چوائس کی بات میں نے کی ہے ایگزیکٹلی, کہ جس طرح ہم یونیورسٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں اسی طرح اگر ہم کنسلٹنٹ کے بارے میں پڑھ کے جائیں, ریویوز پڑھ لیجئے, اس کا پرانا ہسٹری دیکھ لیجیے اور اس کے بعد میں اسے سچ بولیے. بالکل. آپ جو ہے وہ جس طرح ہم ماں باپ کا انتخاب نہیں کرتے مگر دوستوں کا انتخاب کر سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو وہ دوستوں کا انتخاب اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں جو انہوں نے آپ کا کام کرنا ہوتا ہے. وکلاء کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں, تو یہ بھی ہم نے خود کرنا ہے اور کسی سے ہیلپ لینی ہے تو وہ دیکھ کے اور آپ ان سے ہیلپ لیں. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو مس گائیڈ کرے گا. اگر آپ تھوڑے سے آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہے, اپنا رول کلیئر ہے اگر آپ کو, تو کوئی آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گا. اب آپ چونکہ آپ کی ساری گفتگو لوگوں کے لیے بہت ہی وہ مزیدار ہے اور لوگ بڑا انٹرسٹ لیں گے, کیونکہ پہلی دفعہ کوئی اس طرح کہہ رہا ہے کہ بھائی صرف سچ بولیے اور ویزا کوئی ایسا مشکل نہیں ہوتا. ایک عام شکایت ہے, میں چونکہ اوورسیز میں رہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ کچھ کنسلٹنٹ جو ہاسٹلز وغیرہ کرواتے ہیں, جو پکچرز دکھاتے ہیں, وہ وہاں پہنچ کے ویسے نہیں ہوتی. ایک یہ شکایت, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ ہاسٹلز کی اگر ہم بات کریں, جی دیکھیے یہ جو کنٹریز ہیں جن میں ازبکستان ہے, نہیں سر میں یو کے کی بات کر رہا ہوں. یو کے, اچھا وہاں پر یو کے اور یو ایس اے میں عام طور پر جو ہم نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہاسٹل بک نہیں کرتے.
اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی کہ ہم خود جا کے وہاں پر ہاسٹل یا جہاں بھی ہم نے اکوموڈیشن لینی ہے ہم اس کا انتخاب خود کریں گے. اچھا نہیں، میں نے جو یہ آپ سے سوال کیا یہ ایک ہمارے پاس جو لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں لکھتے ہیں تو ان کی بیس پر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے گئے ہیں جن کو ظاہر پتہ کسی نہ کسی کنسلٹنٹ یا امیگریشن لائر یا جس طریقے سے بھی گئے تو کہتے ہیں جو تصویریں دکھائی جاتی ہیں نا وہ نہیں ہوتی. وہاں پر تو ویسے بھی ویکلی سسٹم ہے. یو کے میں آپ کو ویکلی پے کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ کو پسند نہیں ہے ویسے تو میں نے تو ویسے آج تک کوئی ہاسٹل بک نہیں کیا, کسی کا بھی کبھی بک کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارا میچور اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اگر ایف اے بھی کیا ہوا تو بھی بڑا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں خود جا کے وہاں پر اکوموڈیشن جو ہے اپنے لے لوں گا. مگر یہ ہے کہ اگر کسی نے کیا بھی ہے تو وہ ویکلی ہے تو اس کو چھوڑ کے تو کہیں جہاں کو پسند ہے وہاں ہاں اس میں کانٹریکٹ ایسا آپ کو تو پتہ نہیں کہ کانٹریکٹ ہوتا ہے پھر وہ سال کا ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے, کیا ہاسٹل جاتے ہوئے بک کرانا چاہیے یا وہاں دیکھ کے جا کے کرنا چاہیے؟ نہیں وہاں پر جاتے ہی آپ کو ہاسٹل بالکل بک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کی وہاں پر اکوموڈیشن کی بہت ویرائٹی ہے. خاص طور پہ یو کے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر تو بہت ویرائٹی ہے. وہاں پر آپ کو جو کیوبیکل رومز ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو ویسے بھی ملتے ہیں جہاں پر لڑکے شیئرنگ میں بھی وہاں پر رہتے ہیں. تو خاصی اس میں ورائٹی ہے. آپ وہاں پر جائیں, آپ کوئی 2-3-4 دنوں کے لیے کوئی اپنے پاس اکوموڈیشن بک کریں اور پھر وہاں پر دیکھ کے آپ کی یونیورسٹی کے قریب ترین جو بھی کوئی جگہ آپ کو ملے وہاں پر آپ اپنا جو اکوموڈیشن ہے وہ بک کریں. ویسے بھی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ماسٹرز میں جو بچہ وہاں پر جا رہا ہے اس نے 2-3 دن جانا ہے, 2 دن میکسیمم اس نے جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے. تو وہ اگر کہیں دور بھی بک کر لیتا ہے تو وہ وہاں لندن میں خاص طور پہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آنا جانا. پبلک ٹرانسپورٹ بہت اویلیبل ہے اور کوئی اتنے زیادہ ریٹس بھی نہیں ہیں اس کے, تو وہ اسٹوڈنٹ اس کو اتنی مشکل نہیں ہوتی وہاں پر آنے جانے میں. تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ کسی کو بھی زیادہ پیسے نہ دیں, تو خود ہی وہاں پر آپ جائیں اور وہاں پر 2-3 دن وہاں رکیں جہاں بھی جا رہے ہیں آپ, اور خود دیکھیں وہاں پر جو آپ کو پسند ہو اکوموڈیشن وہاں پر چلے جائیں. ایک دوسرا ایک امیگریشن کے حوالے سے جو بہت ایک اہم آج کل شکایت ہے وہ ہے ورک پرمٹ کو لے کے. کہتے ہیں سنتے ہیں کہ لوگ ورک پرمٹ آتا ہے, سیل آؤٹ ہوتا ہے, لیکن وہاں پر جا کے کنڈیشنز معاملات بہت مختلف ہوتے ہیں. ایک تو میں چاہتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا بتائیں کہ ورک پرمٹ ہوتا کیا ہے, اس میں ایکسٹینشن آتی ہے نہیں آتی ہے, اور اس کے بعد کہ آپ جا کے جو مین ہے لوگوں کے درمیان کنفیوژن کہ آپ اسی پر کام کر سکتے ہیں اور کسی پر نہیں کام کر سکتے. یہ تو پہلی بات ہے کہ تھینک یو ویری مچ آپ نے یہ سوال کیا, یہ بہت اہم سوال ہے آج کل کے دور میں. یعنی کہ آج یہ جو 2024-23 یہ بہت اہم سوال ہے. ہمارا جو یہاں نوجوان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پر اگر مجھے ورک پرمٹ مل گیا ہے تو میں وہاں پر جاتے ہی بس کام شروع کر دوں گا اور مجھے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر جو پیسے یہاں سے قرضے پہ میں نے اٹھائے ہیں وہ واپس مل جائیں گے. ورک پرمٹ کو میں پہلے ایکسپلین کر دوں کہ ورک پرمٹ کیا ہوتا ہے. وہاں پر کوئی ایسی کمپنی جس کے پاس اوورسیز امپلائیز کو ریکروٹ کرنے کا لائسنس موجود ہے, وہ کہتے ہیں لائسنس موجود ہے, اس کے پاس اگر لائسنس ہے تو وہ ایک اپنے امپلائی کو دوسری کسی کنٹری سے لے سکتی ہے. اور اس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جاب کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, اس جاب پر پھر آپ اپلائی کرتے ہیں. جو طریقہ کار اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جاب میں اپلائی کرتے ہیں, پھر وہ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں, پھر وہ آپ کو اپنے پاس امپلائی رکھتے ہیں, اور رکھنے کے بعد پھر آپ کا ویزا ملتا ہے اور آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اور جس کام پہ آپ آئے ہیں, جس ورک پرمٹ پہ آپ آئے ہیں, آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ وہی کام کریں. کچھ آسانیاں بھی انہوں نے دی ہیں ویسے ابھی کوئی 2-3 مہینے پہلے, مگر اس میں یہ ہے کہ مینلی آپ نے وہی کام کرنا ہے جس کام کے لیے آپ وہاں پر آئے ہیں. اب اس کی کوئی فیس نہیں ہے. یہ جو کمپنی آپ کو وہاں پر بلوائے گی وہ آپ سے پیسے نہیں لے سکتی, یہ اللیگل ہے, پیسے نہیں لے سکتی, وہ آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے سکتی. مجھے تو لگتا ہے اب جب یہاں سے نکلنا ہے لوگوں نے آپ کی گاڑی خرید لینی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے پسند کی باتیں کر رہے ہیں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو سچ ہے وہ جو کمپنی جو آپ کو وہاں پر امپلائی کر رہی ہے وہ آپ سے پیسے نہیں لے سکتی. وہ آپ کو وہاں سے ایک کاسٹ جسے کہتے ہیں COS ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ, وہ آپ کو ایک دے دیں گے اسٹیٹمنٹ, اس کے اوپر نمبر لکھے ہوں گے سارے. آپ ویزا اپلائی کریں گے, اپنی فیسیں وہ سے پے کریں گے, آپ وہاں پر چلے جائیں گے.
اب ہوتا یہ ہے جس کی طرف میں اصل میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہاں پر کچھ کمپنیاں ہیں، وہ کمپنیاں صرف اسی کام کے لیے بنائی گئی ہیں کہ وہ اوورسیز جو امپلائیز ہیں ان کو یہاں سے منگوا سکیں. اس میں انڈیا، پاکستان، ظاہر ہے یہ جو کنٹریز ہیں جی یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر آپ سے پیسے مانگتے ہیں اس کے کہ جناب یہ جو ہم آپ کو ورک پرمٹ دیں گے اس کی یہ پرائس ہوگی. وہ جو بھی پرائس وہ طے کریں وہ آپ نے ان کو پے کرنی ہے. وہ پرائس پے کی آپ نے، انہوں نے آپ کو اپنا ورک پرمٹ دے دیا، آپ وہاں پر پہنچ گئے. اب جب آپ پہنچے ہیں وہاں پر اصل سٹوری اب شروع ہوئی ہے. پیسے تو دے دیے، سب کچھ یہاں مٹھائیاں بھی کھلا دیں اور بلے بلے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. وہاں پر آپ پہنچ گئے، یو کے آ گئے ہیں آپ. اب آپ جب وہاں پر پہنچ گئے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر آنے والے کو گورنمنٹ نے ایک ٹیکس رکھا ہوا ہے. وہ ٹیکس آپ کی سیلری میں سے نکلنا ہے اور سیلری میں سے نکلنے کے بعد سیلری آپ کو وہاں پر پے ہونی ہے. اب جنہوں نے آپ کو وہاں پر بلایا ہے ان کے پاس جاب تو ہے نہیں، وہ جاب تو آپ کو دے نہیں رہے. انہوں نے صرف آپ کو وہاں پر بلوانے کے پیسے لیے ہیں. وہ آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں کیونکہ وہ کمپنیز کھلی ہی اسی مقصد کے لیے. جی وہ کمپنی اسی مقصد کے کھلی ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو تنخواہ ہے وہ اس کمپنی کو دینی ہے. خود اس کمپنی کو تنخواہ دینی ہے. وہ کمپنی اس میں سے گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ کاٹے گی اور جو باقی پیسے بچیں گے وہ آپ کو دے دے گی. آپ نے یہ پریکٹس ہر مہینے کرنی ہے. اور وہ جو بھی طے ہوا ہوگا آپس میں کہ بھی 100 پاؤنڈ ہم رکھیں گے، 200 پاؤنڈ جو بھی ان کی ہوگی وہ آپ ان کو پے کرتے رہیں گے. یہ جو کام ہے یہ وہ جو بندہ وہاں پر پہنچا ہے اس کو نہیں پتا کہ اب اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا ہونا ہے. اب صحیح ظلم شروع ہو گیا. اب وہ بیچارہ کہاں پر کام تلاش کرے گا؟ کام آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس ورک کے علاوہ وہ کوئی اور کام کر نہیں سکتا. وہ نہیں کام کر سکتا. کام تو اس نے وہی کرنا ہے. اب وہ اس کو یہ ہے کہ جو اس کے پاس کوئی ایکسٹرا ٹائم ہے اس میں وہ کہیں چھپ کے کوئی کام کرے گا. اور کیونکہ گورنمنٹ کے کاغذوں میں تو وہ اس کمپنی کا ہی امپلائی ہے جس کمپنی نے اس کو ویزا لے کے دیا. اب یہ جو ویزا تو اس کو مل گیا، وہ وہاں پر پہنچ گیا. اب اس کے کچھ کمپلائنس کے بھی کچھ جو ہیں وہ رولز ہیں. گورنمنٹ نے اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ یہ بندہ وہاں پر آ رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کو تنخواہ مل رہی ہے. کیونکہ اس کے بھی رائٹس ہیں نا، اور ورکر کے بھی رائٹس ہیں کہ بھی اس کو تاکہ کوئی تنگ نہ کرے. مگر گورنمنٹ کو تو نہیں پتا نا کہ وہ بیچارہ تو ایکسپلائٹ ہو رہا ہے وہاں پر، پیسے بھی دے کے آیا ہے اور آ کے پھر پیسے دے رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس بات کا اس کو پہلے سے پتہ تھا. وہ جو اپلیکینٹ ہے یعنی جو ورک پرمٹ ہولڈر ہے اس کو اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ ان کے پاس جاب نہیں ہے. اس کو پتہ تھا کہ مجھے وہاں جا کے ٹیکس پے کرنا پڑے گا. مگر یو کے جانے کے شوق میں کہہ لیں آپ کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پر. میں اس بات کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سال یو کے سے ورک پرمٹ نکلے جو کہ تھے کیئر ہومز کے. ان کی پرائس تھی تقریباً 18,000 پاؤنڈ. بہت سے لوگ یہاں سے گئے، بہت سے لوگ انڈیا سے گئے. انڈیا میں ورک پرمٹ نکلے تھے چونکہ چھپا بھی ایک سٹوری، تو 18,000 کے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی جاب ہے اور یہ اتنے پیسے ہوں گے. اچھا میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اور اس پہ بات کریں. وہ لوگ ان لوگوں سے کیش لیتے ہیں، اس کیش منی کا ریکارڈ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ایک ایکسٹینشن بھی درمیان میں آنی ہوتی ہے لیو ٹو انڈیفینٹ سے پہلے. تو یعنی یہ سب کا سب کام انلیگل ہے. یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بے شک. یہ جو پریکٹس ہے ساری وہاں سے ان سے پیسے لینا انلیگل ہے. اور دیکھیں جا تو وہ جو یہاں سے جو ورک پرمٹ ہولڈر رہا ہے وہ جا تو لیگل رہا ہے، وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو ویزا گورنمنٹ نے دیا ہے، جا رہا ہے. لیکن میتھڈ مگر میتھڈ جو ہے اس کا جو ایک موڈس آپرینڈی ہے وہ سارا وہ انلیگل ہے کہ وہ اس نے پیسے دے کے وہ وہاں سے ورک پرمٹ لیا، انہوں نے ان سے پیسے لیے اور اس کو وہ بیچارہ وہاں پر چلا گیا. یو کے جانے کے شوق میں وہ وہاں پر پہنچا، وہاں پر پھنس گیا. اب اس کے پاس کچھ سوائے واپس آنے کے کوئی حل نہیں کیونکہ کمپنی نہیں ہے وہاں پر. اب اگر میں چونکہ مئی پورا تقریباً وہیں پر رہا ہوں تو میں نے وہاں پر جو دیکھا ہے تو میں خود بڑا پریشان ہوں وہ سارا کچھ دیکھ کے کہ وہاں پر وہ نوجوان وہ ہمارے چاہے انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں جہاں سے بھی ہوں، یہ ہے تو سب کچھ سب کے ساتھ ہو رہا ہے نا ایشین. بالکل. تو وہ بیچارے جو ہیں وہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو کام شاید اپنے کنٹری میں رہتے ہوئے وہ کبھی سوچے بھی نہ کہ وہ کام مثلا صفائی کر رہے ہیں وہاں پر، اور وہ بھی کم پیسوں میں. کم پیسوں میں ظاہر ہے ان کے پاس. یعنی جو بیسک آور ریٹ ہے، میں اس لیے چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ڈیٹیلز
آپ کے توسط سے پتہ لگے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. کم پیسوں میں جو بیسک آور ریٹ ہے اس سے بھی کم, اس سے بہت کم. مطلب یہ ہے کہ وہ 5 پاؤنڈ پر آور پہ کام کر رہے ہیں, 6 پاؤنڈ پہ. مطلب جو کوئی بہت زیادہ لکی ہے بیچارہ, اس کو شاید 10 پاؤنڈ جو ہے پر آور مل جائیں, کسی کو 12 بھی جو ہے وہ مل گئے ہوں گے. مگر عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ سارے بچے, یہ سارے لوگ جو اپنی فیملیز کو وہاں لے کے چلے گئے ہیں, بچے بھی لے گئے ہیں نا وہاں پر, بچے لے گئے ہیں. اچھا ایک فائدہ صرف جو ہوا ہے نا وہ بچوں کو شاید یہ ہوگا کہ ان کو وہاں کی جو ایجوکیشن ہے ان کے اسکولوں میں وہ ان کو مل جائے گی, وہ مل جائے گی ان کو. اور اس کا جو وہ کہہ لیں کہ ماں باپ جو جھیلیں گے سارا, اس کا بینیفٹ ان بچوں کو ہو جائے گا کہ وہ ان کی جو فرسٹ کلاس ایجوکیشن ہے جو اسکولوں میں, جو انڈیا پاکستان میں رہ کے آپ شاید نہیں کروا سکتے, ایسی کوالٹی ایجوکیشن نہیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پر جائیں گے تو 100% آپ اپنے سروائیول میں پھنس جائیں گے, پھر آپ کے ساتھ سروائیول کی لڑائی لڑتے رہیں گے. اچھا یہ تو شاہد صاحب ہو گیا ایک وہ چیز جو کہ غلط ہو رہی ہے اور ہم نے منع کیا. میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں کام کے لیے باہر, سیٹل ہونا چاہتے ہیں, وہ کیا کریں اور کیا کرنا چاہیے. ٹھیک, یعنی کہ جو جانا چاہتے ہیں کام کے لیے ورک پر رہنا چاہتے ہیں, فیملیز موو ہونا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں ان لوگوں کو بھی, جس طرح اسٹوڈنٹس کو خوشخبری سنائی آپ نے, ابھی وہ کہتے ہیں ہمیں بھی خوشخبری سناؤ. تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میرے پاس ایک نوجوان آیا, اس نے کہا جی کہ میں ایک کام کرتا ہوں, وہ کیبل جو ہے میں ان کو جوائنٹ کرتا ہوں, کیبل جوائنٹر ہوں, میں پڑھا لکھا نہیں تھا. تو اس نے کہا جی کہ میں یہ کام جو ہے یہ میں کویت میں کرتا رہا ہوں اور یہ بڑا اہم کام ہے, اس طرح کا ہے کہ اس کے لوگ بہت کم ہیں, تو میں نے جو ہے وہ باہر جانا ہے کہیں پر. میں نے کہا یار یہ آپ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ صرف ایک کام کریں, آپ نا لنکڈ ان پہ جائیں اور وہاں پر اپنی پروفائل بنا دیں, کیونکہ وہیں سے یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں جو کہ اسکلڈ ہوتے ہیں. جو اس نے میری بات مان لی, وہ اس نے یہی کام کیا. 1 سال گزر گیا. 1 سال گزرنے کے بعد اس نے پھر کیا کیا کہ وہ دوبارہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ مجھے ایک کمپنی ہے, انہوں نے مجھے وہاں سے ایک ورک پرمٹ بھیجا ہے, یہ چیک کریں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آئرلینڈ کی کمپنی تھی ایک, تو ہم نے جب دیکھا میں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کو بھیجا ہے انہوں نے. ہم نے اس کے اوپر ویزا اپلائی کیا, اس کو ویزا مل گیا, وہ چلا گیا. کوئی پیسے نہیں لگے اس کے. وہ جو ویزا اپلیکیشن فیس تھی وہ انہوں نے دی جو ایمبیسی کی تھی, اور ہم نے جب اس کی اپلیکیشن کی تو ہم نے اپنے پروسیسنگ فیس تھوڑی بہت دی ہوگی اس سے, وہ کر کے وہ وہاں پر چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ پراپر جو پلیٹ فارم ہے وہ اگر لیں, سوشل میڈیا کا تو بڑا آپ کو پتہ ہے کہ زبردست ہے, لوگ ہر چیز کوئی نہ کوئی انفارمیشن کسی نہ کسی کو ہوتی ہے. مگر اس میں جو سرٹیفائڈ جو پلیٹ فارمز ہیں, جن میں میں نے بتایا کہ لنکڈ ان ہے اور بھی بہت سے پلیٹ فارمز ہیں, یہ تو عام ہے. ایک یہاں پر اپنی پروفائل بنائیں, یہاں سے جو کمپنیاں ہیں وہ اٹھاتی ہیں اپنے امپلائیز کو, جو اوورسیز کمپنیز ہیں, اپنے بارے میں پراپر انفارمیشن دیں, اچھی انفارمیشن دیں, سچ بتائیں, کھل کے بتائیں. کوئی نہ کوئی کمپنی آپ کو ضرور وہاں سے اٹھا لے گی اور فری آف کاسٹ آپ چلے جائیں گے. یعنی کہ آپ کی بات سے جو مجھے بات سمجھ آئی ہے, جو بڑی ایک اہم بات ہے کہ ضروری نہیں ہم آپ کے پاس ویزا لگوانے ہیں, آپ کے پاس لوگ فری ایڈوائس کے لیے بھی آ سکتے ہیں. بالکل, بسم اللہ جی, بالکل. اور لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کو جینون اور بائی بکس جو ایڈوائس ہوگی وہ آپ ان کو بالکل دے سکتے ہیں. یہ بڑی زبردست بات آپ نے کہی ہے. بالکل, کیونکہ اس میں دیکھیں, اس میں ہمارا تو کچھ بھی نہیں جاتا, اس کا کوئی بھلا ہو جاتا ہے. اس کا جو جس نے جانا ہے نوکری, اس کو اس کی اپنی کوالیفیکیشن پہ ملنی ہے. میں تو اس کو نوکری نہیں دلوا سکتا. ہاں, اس کو بتا دیا کہ یہ آپ کر لیں, اور اس قسم کے بہت سے ہمارے جو یہاں پر ورکرز ہوں گے, جو اسکلڈ ورکرز ہیں, ان کو شائستہ جاب ملتی ہوگی وہاں پر, اور ضرور ملیں گی. آپ نے کہا جی میں نوکری نہیں دلوا سکتا اگر قابلیت نہیں ہے. سر کنسلٹنٹ سننا ہے, سارے وعدے کر لینے, وعدہ بھی کر لینے. ہاں جی, وہ بالکل. آپ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ صرف سچ بول رہے ہیں. نہیں, اس میں بالکل, اس میں آپ اگر جھوٹ بولیں گے نا تو آپ پکڑے جائیں گے. مطلب جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آلموسٹ 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, کام کرتا ہوں, تو ہم اس کو اگر اور موبائل نمبر بھی شاید پچھلے 18-19 سال سے ایک ہی نمبر ہے, تو وہی چیز ہے کہ اگر ہم کوئی جھوٹ بولیں گے تو پھر سب کچھ چینج کرنا پڑے گا. پھر آپ کو اپنی
پھر آپ کریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ کی زیرو ہو جائے گی. زیرو ہو جائے تو گی. وہ اگر آپ سچ بولیں گے تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سوچا ہوا ہے یعنی وہ ہونا ہی ہونا ہے اور وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. اگر میں کوشش کر کے اس کو کسی غلط طریقے سے لے لوں گا جلدی مل جائے گا, مگر بولے گا مجھے ملنا اتنا ہی ہے جتنا مجھے ملنا ہے. تو وہ چاہے میں آہستہ آہستہ لوں گا تو شاید زیادہ. یہ بڑی زبردست بات ہے. تو یہ تمام یہ بات ہمارے ویورز کے لیے بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جانا ہی جانا ہے تو آپ کو کوئی انلیگل کوئی روٹ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. چاہیے کنسلٹنٹ کے پاس جائیے, ایسے لوگوں کے پاس آئیے, شاہد صاحب کے پاس آئیے, ان سے بات کریں, یہ آپ کو سچ بتائیں گے, یہ آپ کو بتائیں گے بھائی یہ کر لو اور ہو جائے گا. اور جس طرح یہ شروع میں کہہ چکے ہیں کہ ویزا بالکل مشکل نہیں ہے. شاہد صاحب ایک اور خطرناک بات پر آتے ہیں. خطرناک بات یہ ہے کہ لوگوں کو بزنس ویزا کہہ کے ڈرایا جاتا ہے کیوں یار انے پیسے لگ جائیں گے بھائی. تو میں چاہتا ہوں بزنس ویزا کو بھی لگے ہاتھ ہم ڈسکس کر لیں گے. جی بزنس ویزا ایک اگر ہم اس کو دیکھیں تو یو کے سے اگر ہم بات شروع کریں, یو کے میں ایک ٹرم ہے اسے کہتے ہیں کہ سیلف اسپانسرڈ ویزا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کمپنی وہاں پر ہی کھولتے ہیں, اوورسیز کمپنی آپ کھول سکتے ہیں, مطلب کہیں بھی آپ بھی کھول سکتے ہیں. آپ وہ کمپنی آپ نے بنا لی, وہاں پر آپ نے ایک ریزیڈنٹ ڈائریکٹر لے لیا جو کہ وہیں کا رہائشی ہے, وہ وہاں پر آپ نے لے لیا اور آپ کی اس کمپنی کی یہ ورتھ ہے کہ وہ کمپنی نے آپ ہی کو اسپانسر کر دیا کہ آپ وہاں پر آ جائیں. آپ اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور آپ وہاں پر جا کے کام بھی کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کے شیئرز جو وہاں کا ڈائریکٹر اس سے کم ہونے چاہیے. صرف ایک یہ چیز دیکھنی ہے آپ نے, آپ کو آپ کی 49 51 کی ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ آپ وہاں پر چلے گئے, آپ وہاں پر جا کے آپ کے پاس کمپنی ہے, آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں, آپ اس کمپنی کے انڈر جو مرضی کام آپ سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, آپ کریں گے جو بھی آپ نے اپنی کمپنی میں لکھا ہوا یہ کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے بزنس کا. بزنس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے, جس نے بھی وہاں پر جانا ہے اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے. پتہ ہوگا جو بھی جا رہا ہے کہ میں نے وہاں جا کے کام کرنا ہے, پیسے ہوں گے تو کام کروں گا. اسی طریقے سے اگر آپ یو ایس اے کو دیکھتے ہیں, وہاں پر ایک E2 ویزا ہوتا ہے. E2 جو ہے وہ بھی یہی چیز ہے کہ آپ وہاں پر جا کے کوئی بزنس آپ وہاں پر پرچیز کر لیں, آپ وہاں پر وہ کاروبار لے لیں. اور اس میں دیکھیں اس کو ویسے نا یہ جو E2 ہے اس کو اس میں انڈیا نہیں ہے, اس جو ٹریٹی ہے اس کو کہتے ہیں ٹریٹی ویزا. یہ وہ والا ویزا ہے کہ یہ میں 1962 میں کو پاکستان کے ساتھ یہ ٹریٹی ہوئی تھی امریکہ کی E2 کے بارے میں, اور اس میں آپ وہاں پر چلے جائیں. $3,000 اس کی رکھی ہوئی ہے کہ کم از کم بینچ مارک ہے جس میں کہ آپ کو ملنا چاہیے وہاں پر منتھ آپ کی انکم ہونی چاہیے. آپ وہاں پر کوئی بھی کاروبار لے لیں اور وہ اس کو جا کے آپ وہاں پر رن کریں, آپ بھی لے جائیں اپنے بچوں کو بھی لے جائیں, وہاں پر جا کے آپ رہیں. تو بزنس کرنے کے لیے تو دنیا میں ہر کنٹری ہی آپ کو ویلکم کرتا ہے. کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے جو کہے کہ پیسے والا کوئی بندہ ہو تو وہاں پر نہ آئے. وہ تو کہتے ہیں بسم اللہ آ جائیں. پروگرام کے ہم بالکل آخر میں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے سنا ہوا ہائیلی اسکلڈ ویزا, تو جو ہمارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو یہاں پر پاکستان میں جو باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا روٹ ہو سکتا ہے, وہ ویزا کیسے اناؤنس ہوتے ہیں, وہ کیسے رابطہ کریں اور وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ جی اس میں ہر کنٹری کی ایک ہائیلی اسکلڈ ویزا کی ایک لسٹ ہوتی ہے. وہ لسٹ ہر بندے کی ایکسیس میں ہے. اس طرح موبائل آپ کے پاس ہے, آپ لکھیں گے تو وہ آ جائے گی. اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, ان کے کوڈز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. آپ اگر ان کیٹیگریز میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں, اچھا دیکھیں بڑی خوبصورت سی بات ہے وہ یہ کہ ان کمپنیز کو جو کمپنیز آپ کو یعنی امپلائیز کو لینا چاہتی ہیں ان کی لسٹ بھی موجود ہے. اچھا, اور وہ آپ دیکھیں گے تو وہ ہزاروں میں ہے. یعنی اتنا کرسٹل کلیئر سسٹم ہے, بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مگر اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو ہمارا جو ایپلیکینٹ ہے, ایپلیکینٹ کام کرنے سے ایک تو گھبراتا بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈرتا بھی ہے کہ کہیں میں کوئی کام غلط نہ کر دوں. یہاں پر جو رول ہے وہ جو لوگ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ان کا ہے کہ وہ کریں, وہ ان کو بتا دیں کہ آپ اس طرح کر لیں. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ اپنا سی وی بنائیں, وہ سی وی اس طرح کا ہو کہ وہ پڑھ کے تو آپ جس طرح سی وی پڑھتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے آپ کی کہ میں اس بندے سے ملوں, جس کے بارے میں اتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں, میں اس سے ملوں.
تو بالکل یہی حالات ان کمپنیز کے بھی ہیں. جب آپ اپنے بارے میں پروفیشنل طریقے سے اپنی جو سی وی ہے آپ بناتے ہیں تو جب ان کو دیتے ہیں تو ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ بندے سے ہم ملیں اور اس کو اپنے پاس امپلائی رکھیں. وہ سارے کوڈز ہیں, وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, کمپنیز کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس وہاں پر موجود ہے انٹرنیٹ پہ. آپ وہاں پر جائیں, ان کمپنیز کو خود اپروچ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی میں اس کام میں کوئی میری جو 10 کمپنیاں ہیں تو آپ 20 کو جو ان کو آپ کر دیں, ان کو سینڈ کر دیں. مہینہ لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ, مگر آپ بچ جائیں گے اس سارے اسکیم سے جو آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. بالکل, وہ آپ ان سے بچ جائیں گے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہمارا اپلیکینٹ ہے اگر اس صرف اپنے حصے کا کام کر کے آئے, بالکل پڑھ کے آئے, آپ جیسے ایک جو پروفیشنل کنسلٹنٹ ہے امیگریشن لائر ان کے پاس آئے تو آگے وہ بے فکر ہو جائے. اگر وہ اپنا کام نہیں کرے گا تو جو اس کا خوف ہے اس خوف کا فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے کنسلٹنٹ اٹھاتے ہیں اور وہاں سے وہ پیسے کما جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح پہچانا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے حصے کا کام دیکھیں نا, وہ جو مشہور باقی رول اپنا کلیئر ہونا چاہیے. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ لگنا چاہیے. اگر آپ ورکر ہیں, آپ ہائیلی اسکلڈ ہیں تو آپ کو ہائیلی اسکلڈ ہونے کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے. وہ سب چیزیں بالکل موجود ہیں, کرسٹل کلیئر ہیں. آپ وہاں پر اپنا جو ورک پرمٹ ہے وہ اپلائی کریں. کمپنیز آپ کے ساتھ رابطے میں آ جائیں گی, آپ کا انٹرویو کریں گی, آپ کو امپلائی کر لیں گے اگر آپ میں قابلیت ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو نہیں آتا. میں نے وہاں پر دیکھا ہے اسٹوڈنٹس جو ورکرز ہیں جو وہاں پر لنڈن میں, خاص طور پہ لنڈن میں یقین کریں, ابھی میں وہاں پر جتنے بھی ریسٹورینٹ میں گیا ہوں کھانا کھانے کے لیے, وہ میں حیران تھا وہاں پر کہ پنجابی, اردو بھی کہیں کہیں پر پنجابی. سینٹرل لنڈن میں شاید کہیں آپ کو کوئی, اگر آپ جائیں تو کوئی آپ کو مل جائے, کوئی گورا مل جائے. سارے ہمارے ایشینز ہیں اور چھوٹے چھوٹے بیچارے کام کر رہے ہیں, صفائی بھی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کے باتھ کلیننگ بھی وہ بیچارے کر رہے ہیں. اور بس دیکھیں, کسی کام کرنے میں کوئی آر نہیں محسوس ہونا چاہیے. آپ وہاں پر اسٹرگل کرنے گئے ہیں, ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ ایکسپلائٹ نہ ہو. جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ جب اپنا آپ رول جان کے آئیں گے, اپنا پڑھ کے آئیں گے تو آپ کو اس طرح کا سرپرائز نہیں ملے گا باہر جا کے. بالکل, اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا پھر آپ تیار ہو جائیں بے پناہ سرپرائزز کے لیے. آخری سوال, پاکستانی واحد کنٹری ہے جہاں پر نان سیریس پلیٹ فارم جو سوشل میڈیا ہے اس کو سیریس لیا جاتا ہے اور دنیا میں نان سیریس ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے خود ساختہ کنسلٹنٹ, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, میرٹ کوئی نہیں ہے, آپ جیسے تجربے کار لوگ جو نہیں بہت زیادہ آنا چاہتے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے کہنا چاہیے جو فراڈ کرتے ہیں کنسلٹنٹ یوٹیوب پر آ چکے ہیں, انہوں نے لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا. اس یوٹیوب اور اس طرح کے سوشل میڈیا نے آپ کے بزنس کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے؟ جی بالکل, آپ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اور اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ وہ ایک مثال ہے, کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اور ہمارے کام میں عام طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ ہم سب لوگ جا کے یوٹیوب پہ اپنی جو ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. ہاں, ہم بھی دیتے ہیں لوگوں کو انفارمیشن, وہ انفارمیشن لوگوں کے وہ نان پروفٹ ہے, لوگوں کو صرف ان کی فلاح کے لیے ہے, ہم اس کو وہ ایک نیکی ہے. مگر اسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے بہت سے لوگ, میں اس کو یوز نہیں, میں ایسے کہوں گا کہ اس کو ابیوز کرتے ہیں, اس کو مس یوز کر رہے ہیں, اس کو ابیوز بھی کر رہے ہیں. اور جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ ان کے جال میں بھی آ جاتے ہیں اور وہ پھنس بھی جاتے ہیں اور پھر اپنی جو جمع پونجی ہے اس سے محروم بھی ہو جاتے ہیں. تو میرا تو اپنا ذاتی اگر آپ پوچھیں گے تو خیال یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ یا اپلیکینٹ یا جو بھی کسی نے جانا ہے وہ کم از کم ایک ملاقات ضرور کرے ان صاحب سے جن سے انہوں نے کام کروانا ہے. وہ ان کے بارے میں پتہ کرے کون ہے, کیا ریکارڈ ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں نا آپ کو تو آپ کو علم ہو جاتا ہے, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ صرف کسی کے یوٹیوب سے, کسی کی اپیرنس سے, کسی کے آفس سے اتنے معروف نہ ہو. ضرور بات کریں جا کے. آپ بات کریں گے 2-4 منٹ بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے ان سے کام کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے. آج کا پروگرام کرنے کی 2 وجوہات تھیں. ایک جو ہمارے پیارے پاکستانی ہیں جو بہت زیادہ اویئرنیس نہیں رکھتے, ان کو بتانے کے لیے تھا کہ یہ ان کو بچایا جا سکے جو دھوکے ہو رہے ہیں, جو وہ بیچارے اپنی نہ صرف جمع پونجی سے بلکہ جو بینکوں سے قرضہ لے کے جاتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں.
فیملی تباہ ہو جاتی ہے. ان کو بتانے کے لیے کہ ویزا بہت آسان ہے, صرف روٹ اپنانے کی ضرورت ہے, اور سلیکشن آف دا پرسن وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری ریزن یہ تھی کہ ایک ایسا انسان جو آپ کے ساتھ اتنی صاف گوئی سے بات کرے, جو آپ کو جس سے آپ کو یقین ہوگا, آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوں گے, میں ان کو جانتا ہوں, یہ ہمارے دوست ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ آپ سے جینوئن بات کریں گے اور آپ جو یہ کہیں گے وہ اس طرح ہی ہوگا. تو آپ شاہد صاحب کو بہت جلد ہماری اسکرین پر دیکھیں گے. ایک بہت ہی زبردست یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں آپ کے تمام امیگریشن کے جو مسائل ہیں آپ نہ صرف ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ امیگریشن کے حوالے سے جتنی آپ ویزاز ہو گیا یا اس سے جو ریلیٹڈ اور پرابلمز ہیں ان کا حل ان کے پاس ہے. پروگرام دیکھیے گا, آپ کی اور ایسی تمام خواہشات اور سوالات کے لیے یہ موجود ہوں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جو بہت سے مسائل چل رہے ہیں وہ کافی کم ہو جائیں گے. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. اب میں بھی, ہمارے ویورز بھی آپ کے پروگرام کا انتظار کریں گے. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ.